میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ آپ کسی غریب اسلامی بھائی کی کسی کے ذریعے یا مدنی چینل پر اعلان کروا کے ان کی مالی مدد کیوں نہیں فرماتے ہیں، حالانکہ یہ تو بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ بات آپ کی درست ہے، لیکن اب یار وہ صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے ایک کی یا دو کی مدد کروا دی کسی کو کہہ کر بالفرض، تو پھر جو لائن لگے گی، پھر ان سب کی چیکنگ کون کرے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میرے سے ایسا ہوا ہے، میرے کو ایسے خطوط آ چکے ہیں، میں فلاں ملک میں ہوں، مجھے اتنے 50,000 درہم چاہیے اور میں بہت پریشان ہوں، میرے کو پیچھے لگے میں قرض خواہ یہ وہ، اگر مجھے اتنے دن میں مل گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میرا پروگرام ہے کہ میں آپ کا انتظار کروں گا جواب کا، اور میں پھر خودکشی کر لوں گا۔ اب اس پہ آپ بتاؤ نا، جان نہ پہچان، اب ایک پرچہ پڑھ کے میں 50,000 یا لاکھ درہم کہاں سے دے دوں اس کو؟ اس طرح کے لوگ جب میں عام ملاقاتیں کرتا ہوں، مجھے ایک سے پتہ نہیں کیا کیا ترکیب میں لوگ کرتے تھے پیسے مانگنے کے لیے، کرایہ نہیں ہے تو ہماری جیب کٹ گئی ہے، ہمارا یہ گم گیا تو ہمارا وہ گم گیا۔ ایک بار تو بڑا عجیب لطیفہ ہوا، میں حیدرآباد سے ویسے آیا ہوں، لیکن یہ پریشانی تو وہ پریشانی ہوں، میں برٹش کا، یا شاید کا میرے پاس برٹش پاسپورٹ ہے، میں پھنس گیا ہوں یہاں، اور میرا یوں ہو گیا تو ہو گیا، تو یہ رقم چاہیے تو وہ مسئلہ ہے، تو میں نے اور کچھ اس سے ثبوت نہیں مانگا، میں نے کہا ٹھیک ہے، اپنا برطانیہ کا ٹھپا لگا ہوا ویزے والا ذرا پاسپورٹ دکھا دو۔ وہ دن آج کا دن پاسپورٹ دکھانے ابھی تک تو نہیں آیا، وہ کچھ تو دکھا یار کہ تو ہے برٹش کا۔ تو یہ ہر ایک تو اب اس طرح اگر وہ واقعی دکھیار ہم اس طرح کے ثبوت کے چکر میں پڑیں گے تو ڈیسارٹ بھی ہو سکتا ہے وہ، یار ان کو میری بات پر بھروسہ نہیں ہے۔ اب یہ دور اتنا نازک ہے، آپ کو پتا سچیاں بولتا کون ہے۔ ایک بار ایک صاحب آ گئے میرے پاس، وہ لائن جب لگ کے ملتے تھے لوگ، ہاتھ پہ پٹا بندھا ہوتا، میرے کو کینسر ہے تو یہ تو وہ ہے، تو میرے پاس کچھ ریزگاری تھی، وہ میں نے اٹھا کر اس کو پیش کر دی۔ دوسرے بار آیا، وہ پٹا بندھا ہوا، میں نے بولا تو کھول کے دکھا اس میں کینسر کہاں ہے۔ اس طرح میں نے کوئی 2-4 جملے اس کو بولے، وہ چپ چاپ چلا گیا۔ ایسے ایسے میں نے دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، بازار میں کھڑے ہو جائیں گے، میری بیوی کی لاش گھر میں پڑی ہے، کفن کے لیے پیسے نہیں ہیں، کفن کے لیے پیسہ دے دے گا۔ اگلی گلی میں جائے گا تو بولے گا میری ماں سخت بیمار ہوئی ہے، دوا کے لیے پیسے نہیں ہے، کوئی دوا کا پیسہ دے دے گا۔ کسی گلی میں جا کے بیٹا مارے، کسی بازار میں دوسرے دن جا کے ماں کو مارے گا، اس کو روز روز پیسے کہاں سے دے یار؟ ایسے تو الٹا لٹکا کے بھاٹے دینے چاہیے اور مرچوں کی دھنی دینی چاہیے۔ غصے کا اظہار کر رہا ہوں اس پر کہ یہ سچوں کی بھی مدد کرنے سے ہم کو روکتے ہیں۔ مسجدوں میں کھڑے ہو کر ان کی ساری بیماریاں، پریشانیاں، ایکس رے اور یہ سب رمضانوں میں نکلتے ہیں، یہ آپ کو پتا ہے؟ نمازیوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو میرا ایکس رے، یہ دیکھو میری رپورٹ ہے ڈاکٹری، اور یہ بیماری ہے، اور ڈاکٹروں نے بڑی بھاری دوائیں لکھتی ہیں، اتنے دن سے بے روزگار بھی ہوں، اور 2 دن کا فاقہ ہے تو فلاں ہے، تو وہ رونا، تو آنسو بھی آ جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور لوگ رحم کھا کے دیتے ہیں۔ تو میں تو بہت پرانا پہچانتا ہوں، میں بولتا ہے یار رمضان میں سارے مریض کہاں سے آ جاتے ہیں؟ یہ سارا سال تندرست رہتے ہیں، رمضان میں بیمار پڑ جاتے ہیں بیچارے، ایکس رے بھی نکل آتے ہیں، رپورٹیں بھی آ جاتی ہیں ان کی۔ اور میرا کیا ذہن ہے پرانا کہ جو اس طرح کھڑا ہو کر بولتا ہے نا، ہو سکتا ہے بازاروں میں مجمع لگاتا ہو، مجمع آپ نے دیکھے ہوں گے سلاجیت بیچنے والوں کے، کیسے ماہر مقرر ہوتے ہیں، تو یہ جو تڑ پھڑ بول رہا ہے اور بڑی ایکشن سے بول رہا ہے اور نپے تلے جملے بول رہا ہے اور مطلب دعائیں دے رہا ہے، اب اگر کوئی واقعی سچا آدمی ہو جس کا واقعی فاقے 2 دن کے ہوں تو یار وہ بولے نہیں، خالی روے، تو یہ مطلب ماہرین ہوتے ہیں۔ ایک بار ہم وہ چندہ کرنے نکلے تھے رمضان شریف میں، وہ پہلے میں خود چندہ لینے جاتا، ایک عیسائی بھائی میرے ساتھ تھے، دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں ایک وہ لڑکا آیا، بڑی رونی صورت کر کے وہ ایکشن کرنے لگا، تو میرا جو دوست تھا وہ بہت سمجھدار تھا، پڑھا لکھا تھا، اس نے بولا الیاس یار یہ تو سچا ہی لگتا ہے۔ میں نے کہا مجھے تو یہ بھی سچا نہیں لگتا، تو میں نے کہا چھوڑ یار ایکشن نہیں کر۔ آپ یقین مانو اس کو ہنسی چھوٹ گئی، وہ فقیر جو تھا ہنستا ہوا بھاگ گیا، ایسا ڈرامہ کر رہا تھا۔ نیا نیا اسلام قبول کیے بھی بہت ہوتے ہاں ہیں۔ یہ بھی آئے ہیں میرے پاس، اور شخصیتوں سے تصدیق لائے ہوئے کہ اس نے ہمارے پاس اسلام قبول کیا، اب اس کی مدد کر دو، ایسے بھی آئے جو میرے پاس آ کر مسلمان ہوئے، تو آپ کے پاس جا کر مسلمان ہوئے، اس مسجد میں جا کر مسلمان ہوئے، چندہ ہوا، جمعے کو اعلان ہوا اور لوگوں نے جھولیاں بھر دی اس کی۔ تو اس لیے آج تک مجھے یاد نہیں پڑتا مسلمان ہو کر تصدیقیں تو بہت سونے مانگی ہے میرے کہ تصدیق لکھ دو کہ ہم مسلمان ہوئے، میں لکھ کر نہیں دیتا، کسی کونسلر سے اس سے ترکیب بنا کر کورٹ میں میں نے کہا آپ لے لو گے، بھگا دیتا ہوں کہ میں دوں اس کو، بھلے میں نے کلمہ پڑھا ہے ضرور، لکھ کر دوں، خدا نہ خواستہ اس نے جا کر اگر پارٹیوں سے کانٹیکٹ کیا تو اس کو تو لاکھوں روپے دے دیں گے شاید میرے بے آپ پر کہ اس کی مدد کرو، یہ بیچارہ نیا نیا مسلمان ہوئے۔ اب اتنے سارے غریب بن کر لے گئے جو چیٹر تھے، اب واقعی جو غریب آیا اس کو تو بندہ جھاڑ کے نکالے گا، چل بھاگ ادھر سے، تو بھی ٹھگی ہے۔
ایسا کرنا نہیں چاہیے کسی کے ساتھ جب تک کوئی کنفرم نہ ہو جائے، تو بھی جھاڑنا ہو وہ جیسی شریعت اجازت ہے ویسا کیا جائے. حالات نازک ہیں، اس لیے ہم مدنی چینل کے ذریعے اپیل کیسے کریں؟ نہ ہم ان کو جانتے ہیں بیچاروں کو، اللہ ان کی مدد کرے. ہے دنیا دیتی ہے منزل صفا